عمران خان کو سزا، مذاکرات ختم، عمران خان نے بڑی شرط رکھ دی، حامد میر کے تہلکہ خیز انکشافات، کھلبلی مچ گئی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن حامد میر نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ 16 جنوری کو ہوا تھا، اس کے بعد 17 جنوری کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ، اس کے لیے ابھی تک کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا احوال انہوں نے ٹویٹ میں بیان کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنتا، حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حامد میر نے بتایا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اگلے 7 دن میں کوئی اندیا دے دے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ سینئر صحافی حامد میر نے مزید کہا کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بلوچستان سے MNA بازائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے۔ مذاکرات کا مذاق اب نہیں چلے گا، عمران خان کی رہائی، PTI نے گرینڈ اتحاد تشکیل دے دیا، حکومتی بینچز میں تھر تھلی مچ گئی، اب کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ حامد میر نے بریکنگ نیوز دے دی، تہلکہ مچا دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ آج قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا، وزیر اعظم شہباز شریف جب ایوان میں تشریف لائے تو اس پر تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں نے شور مچایا، نعرے بازی کی۔ سینئر صحافی حامد میر نے انکشاف کیا کہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی قیادت نے محمود خان اجگزائی اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک وسیع البنیاد سیاسی اتحاد تشکیل دینے کے لیے باقاعدہ میل ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ حامد میر نے سوال اٹھایا کہ کیا جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو اب اس کا کوئی مستقبل ہے بھی یا نہیں؟ کیا مذاکرات کے نام پر جو مذاق ہے یہ اب مزید چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سینئر صحافی حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کے نام پر مذاق اب بند ہونا چاہیے۔ عمران خان کی بربریت قید میں کیسے تبدیل ہوئی؟ سینئر صحافی کو اپنی خبر غلط ہونے کا خدشہ، یہ مذاق بند کیجیے۔ حامد میر غصے میں آ گئے، اہم راستے پردہ ہٹا دیا، تھر تھلی مچ گئی۔ عمران خان کی بریت اچانک قید میں کیسے بدل گئی؟ حامد میر کو کب اپنی خبر کی غلطی کا احساس ہوا؟ عدالتی فیصلوں کا مذاق پاکستان میں کیوں اڑایا جاتا ہے؟ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے حالیہ کالم میں پاکستانی میڈیا پر ہی تنقید کر دی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ جب عمران خان کی سزا کا فیصلہ آیا تو ہر طرف بریکنگ نیوز چل رہی تھی، 2 چینلز نے انہیں بری کر دیا تھا، جس پر ان کے دوست کا بکھلائے ہوئے لہجے میں فون آیا۔ ایک غیر ملکی نیوز ادارے سے وابستہ دوست نے پہلے ان کی خبر کے غلط ہونے پر ہنسی اڑائی اور پھر خود ہنسنے لگا۔ حامد میر نے لکھا کہ جب ان کے دوست کی ہنسی رک گئی تو پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ جواب میں وہ کہنے لگا کہ وہ پہلے تو آپ پر ہنس رہا تھا، پھر پاکستانی میڈیا پر ہنسنے لگا جس نے عدالتی فیصلے کو مذاق بنا دیا ہے، کبھی عمران خان کو بری کرتا ہے تو کبھی سزا سنا دیتا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ ان کے دوست نے خود کو پاکستانی میڈیا کی بجائے مغربی میڈیا کا حصہ قرار دے کر ایک تقریر شروع کر دی۔ وہ مختلف ٹی وی چینلز کے مالکان کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس ملک میں ٹی وی چینلز کے مالکان وزیر بن جائیں اور کچھ چینلز ریاستی یا غیر ریاستی اداکاروں سے بھی ہدایات ماننا شروع کر دیں، اس ملک کے میڈیا پر ہنسی آنا لازمی ہے۔ حامد میر نے مزید لکھا کہ جس چینل نے عمران خان کو بری کرنے کی خبر دی تھی، اب اسی چینل پر سینئر تجزیہ کار کے نام سے ایک سرکاری ٹویٹ عمران خان کو دی جانے والی سزا کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ وہ یہ بھول رہا تھا کہ پہلی دفعہ کسی سابق وزیر اعظم کو سزا نہیں سنائی گئی، پہلی دفعہ کسی سابق وزیر اعظم کو جیل میں بند کر کے آئین و قانون کی بالادستی قائم کرنے کے دعوے نہیں کیے گئے۔ جب نواز شریف کو سزا سنا کر نااہل قرار دیا گیا تھا، اس وقت بھی عدالتی فیصلے کی تعریف کرنے والے کم نہ تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو صدارتی فیصلے کے بعد یوم تشکر منانے والی ایک مذہبی جماعت آج تک اپنے پاؤں پر دوبارہ نہ کھڑی ہو سکی۔ افسوس کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے سبق نہیں سیکھا اور اب وہ ناانصافی کرنے والوں کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہے۔ حامد میر نے مزید لکھا کہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ تحریک انصاف میں بھی چابی والے کھلونوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان یاد رکھیں کہ انہوں نے کوئی ڈیل یا خفیہ مفاہمت کی تو ان کا انجام نواز شریف جیسا ہوگا۔ مذاکرات ضرور کریں لیکن تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ آئین کی بحالی کے لیے کریں، جسے مذاق بنا دیا گیا ہے۔ یہ مذاق بند نہ ہوا تو پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔